الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جلسہ سالانہ برطانیہ شروع ہو رہا ہے. ملک کے کونے کونے اور دنیا کے مختلف ممالک سے مہمان اس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں یا آئے ہیں. یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں جو خاص دینی مقصد کے لیے یہاں آ رہے ہیں. بس ان مہمانوں کی مہمان نوازی بھی خاص اعزاز رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جہاں جلسہ سالانہ ہوتے ہیں وہاں کے بچے، جوان، مرد اور عورتیں اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہم نے جلسے کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے لیے سب اپنے آپ کو والنٹیئر کے طور پر، رضاکار کے طور پر پیش کرتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ اب دنیا والوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں. مخلصین جماعت اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اور مختلف دنیاوی کاموں میں مصروف لوگ ان دنوں میں اپنے کاموں سے رخصت لے کر اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کی خدمت اور عزت اور تکریم کا حکم دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور قول سے اس بات کی تلقین فرمائی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بار بار توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسافروں کو ان کا حق دو. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن شریف میں درج ہے کہ جب مہمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے مہمانوں کو دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے، بلکہ فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے بھون کر پھر مہمانوں کے آگے پیش کیا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مہمان کا جائز حق ادا کرتے ہیں یا ادا کریں. عرض کیا گیا کہ جائز حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور رات کی مہمان نوازی ہے، اور دوسری جگہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو. یہ تو خاص مہمانوں کے لیے ہے. عام طور پہ جو لوگوں گھروں میں آتے ہیں بعض دنوں کے لیے آتے ہیں. عمومی طور پر جب کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. یہی مسلمانوں کو حکم ہے. اور آج کل جلسے کے دنوں میں جو مہمان آ رہے ہیں یہ دور دراز کا سفر کر کے آ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں. یہ تو 3 دن سے زیادہ بھی ٹھہریں گے. جماعتی انتظام کے تحت یہ جتنے دن بھی ٹھہرے ہیں 3 سے 4 ہفتے تک یا 2 سے 3 ہفتے تک جماعت ان کی مہمان نوازی کرتی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ جماعت کے پاس ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کارکن مہیا ہیں جو پیڈ کارکن نہیں ہیں. 3 سے 4 ہفتوں تک رضاکار اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کرتے ہیں. بلکہ مہمان نوازی کا یہاں UK میں
اتنا بڑا وسیع انتظام ہو گیا ہے کہ سارا سال ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لنگر چلتا ہے، اور اس لنگر میں خدمت کے لیے بہت سے لوگ جن کے اپنے کاروبار ہیں، بعضوں کے اپنے ریسٹورنٹ ہیں، بعضوں کی کیٹرنگ کے کاروبار ہیں، وہ سب لوگ سارا سال ہی مہمانوں کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت اب برطانیہ کی جماعت کو اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ یہاں خلافت موجود ہے، اور خلیفہ خود کی موجودگی اس کی وجہ سے لوگوں کا یہاں آنا جانا بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے مہمان نوازی بھی کرنی پڑتی ہے۔ عمومی مہمان نوازی تو یہاں جاری ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے افراد بڑی خوش اسلوبی سے یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ کارکنوں کے علاوہ باقاعدہ والنٹیئر کے طور پر بھی لوگ بہت خدمت انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن بہرحال ان دنوں میں جیسا کہ میں نے کہا یہ جلسے کے دن ہیں، ہمیں خاص طور پر مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یعنی مہمان کی مکمل عزت اور احترام کرو، کیونکہ یہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی یہ بھی ایک شرط ہے کہ ایک مومن مہمان نواز ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، اور خوش خلقی سے اپنے مہمانوں سے پیش آتا ہے۔ بس یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو ان دنوں میں ہمارے ہزاروں والنٹیئرس کو مل رہا ہے، جن میں بچیاں اور عورتیں بھی شامل ہیں، لڑکے اور مرد بھی شامل ہیں، اور بڑی عمر کے بھی شامل ہیں، چھوٹی عمر کے بھی شامل ہیں۔ تو ان سب کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اور انہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اعزاز جو انہیں مل رہا ہے اس کا حق تبھی ادا ہوگا جب مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے، ہر مہمان سے عزت و احترام سے پیش آئیں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، اور ان کے جذبات کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ بس ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس فرض کو ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش بھی کرنی چاہیے، تاکہ اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو، اور جہاں تک ہو سکے ہم مسیح محمدی کے مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کر سکیں۔ ہمارے جو کارکنان مہمان نوازی کرتے ہیں یا ہمارے کے جلسے کے جو انتظامات ہوتے ہیں، ان سے ان انتظامات سے باہر سے آئے ہوئے غیر جماعت اور غیر مسلم مہمان بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے ہزار لوگوں کا کھانا پک رہا ہے اور والنٹیئر کھانا پکا رہے ہیں، پھر ان کو ایک انتظام کے تحت کھلایا بھی جا رہا ہے اور ان کی خدمت بھی کی جا رہی ہے۔ پھر کارکنوں کا ایک پورا نظام ہے جو یہاں چلایا جا رہا ہے، جس میں ٹریفک کا نظام بھی ہے، کھانا کھلانے کا نظام ہے، صفائی کا نظام ہے، پکانے کا نظام ہے، پانی کی سپلائی کا نظام ہے۔ غرض کے بے شمار نظامتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے آسان رنگ میں کام کر رہے ہیں۔ غیر لوگ اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔
بس یہاں آنے والے ہر کارکن کو، جن سے کچھ تو پرانے اور تجربہ کار ہیں لیکن جو نئے ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان و خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مہمان کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی سب تک خدمت کیا کرتے تھے یا ان کا خیال رکھوایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مہمانوں کی خاطر توازوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حافظ احمد علی صاحب لنگر کے مہمانوں کا خیال رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے، تو آپ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں توجہ دلاتے تھے کہ ان کا خاص خیال رکھو مہمانوں کا، اور عام دنوں میں مہمانوں کی حیثیت کے مطابق ان کی خدمت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عام دنوں میں جماعت کے جو مہمان آتے ہیں، جہاں تک ہو سکے جماعت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کی خدمت کرتی ہے، لیکن جلسے کے دنوں میں اس طرح خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک عمومی مہمان نوازی ہوتی ہے یہاں، اس لیے اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ غالباً 1902 میں جب میں احمد آباد سے قادیان آ رہا تھا تو قادیان کے سفر کے انتظار میں بیٹھا تھا لاہور اسٹیشن میں، وہاں مجھے ایک دوست مل گئے۔ خیر ہم دونوں قادیان کے لیے ہم نے سفر شروع کیا۔ راستے میں بہت بارش ہوتی رہی، بٹالہ پہنچے، بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ بہرحال ہم نے وہاں اتر کے ٹانگا یا یکا کرائے پر لیا، قادیان کے لیے روانہ ہو گئے۔ قادیان کے قریب پہنچے تو اس وقت کہتے ہیں کہ شاید بارش رک گئی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ دارالرحمان ہم پہنچے، اور ہمارے پہنچنے پر ہم دونوں کو حضرت اقدس کے حکم سے اس کمرے میں جگہ دی گئی جو ان دنوں میں جو یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں ایک بک شاپ تھی۔ کہتے ہیں کہ بہرحال صبح ناشتے وقت ہمیں بڑا عمدہ ناشتہ کروایا گیا، کھانا بھی بڑا پرتکلف کھلایا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار شاہ صاحب سے یہ پوچھتے جو دوسرے مہمان تھے ساتھ ان کے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بتائیں، کوئی تکلیف ہو تو نہیں ہے۔ آپ بہت مہمانوں کا اسی طرح ان کو بھی پوچھتے تھے، تو آپ مہمانوں کا بہت حد تک اور انتہائی درجے کا احترام کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح بھیرے کے منظور احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار بہت پہلے کے احمدی ہیں۔ 1894 میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ پہلی دفعہ حضرت خلیفہ اول سے ملنے کے لیے قادیان آئے، اور ماں والدہ کی اسی وقت بیعت بھی کر لی۔ خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میرے خلیفہ اول میرے دادا کو سے بچپن میں پڑھتے رہتے تھے، اور جو میرے دادا تھے جو ان کی تیسری بیوی تھیں وہ حضرت خلیفہ اول کی منہ بولی بہن بھی تھی۔ کہ میں کہتے ہیں کہ میں نے والد بزرگوار سے پوچھا کہ اس کا کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو جو اس زمانے میں آپ آیا کرتے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ ہم 8 آدمی ایک دن حضور کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے مسجد مبارک میں تھے، جو اس وقت کی پہلی حالت میں تھی۔ ہم مسجد میں کھانا کھا رہے تھے، اس وقت بہت چھوٹی سی مسجد تھی اور کوئی بس بیٹھنے کی جگہ تو تھی نہیں مہمانوں کی، تو وہیں بٹھایا کرتے تھے آپ۔ ایک صف میں 8-10 آدمی کھڑے ہوتے تھے۔ خود حضرت خلیفہ اول بھی اس مجلس میں شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ 2 قسم کا سالن تھا، گھر سے پک کے آیا کرتا تھا، اور دونوں میں گوشت تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے سالن سے کبھی کبھی بوٹی اٹھا کر بار بار اپنی پلیٹ میں سے اٹھا کے دوسروں کے سالن میں رکھ دیتے تھے۔
اپنی پلیٹ میں کوئی بھی بوٹی جب آتی تو اس میں دوسروں کو میں سالن میں رکھ دیتے. اور خلیفہ اول کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح آپ کو دیکھ کے کیا کرتے تھے مہمانوں کی خاطر. بعض دفعہ مہمان کسی چیز کی خواہش کر دیتے تھے. ایک دفعہ ایک مہمان نے خواہش کی کہ آم کھانے کو دل چاہ رہا ہے. کھانا کھانے کے دوران آپ نے کہا کہ کھانے کے ساتھ آم کھانے کا بڑا اچھا خیال ہے تمہارے دل میں آیا. تو کسی دوسرے نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مہمانوں میں سے یا وہاں کے مقامی لوگوں میں سے, انہوں نے کہا کہ میں جا کے بازار سے جا کے بھی آم لے آؤں. حضور نے فرمایا نہیں, بیٹھو. تھوڑی دیر کے بعد ایک پارسل آیا, اس میں کسی نے آم بھیجے ہوئے تھے اور 8 آدمی آم تھے. آدمی بھی 8 تھے اور جو پارسل آیا اس میں آم بھی 8 تھے. حضور نے ایک ایک آم ہر ایک کو دیا اور اپنا جو آم تھا اپنے حصے میں آیا وہ بھی کاٹ کے لوگوں کو پیش کرتے رہے اور مہمان نوازی فرماتے رہے. اسی طرح حضرت بدرالدین صاحب ملیر کوٹلہ کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز عاجز اپنے والد صاحب کے ہمراہ بورڈنگ والے کنویں سے پانی نکال رہا تھا. رات کے 9 بج چکے تھے اور نماز عشاء بھی ہو چکی تھی. حضور اپنے ہاتھ پر ایک پیالہ جس میں دودھ اور ڈبل روٹی پڑی تھی اٹھائے کنویں پر آ گئے اور آ کر میرے والد صاحب سے فرمانے لگے, بابا جی کوئی مہمان بھوکا ہے؟ اس پر والد صاحب نے کہا کہ حضور میاں نجم الدین تو سب جگہوں پر دریافت کر کے آ گئے ہیں, سب نے کھانا کھا لیا ہے. تب حضور نے فرمایا اچھا پھر میرے ساتھ چلو. تب ہم دونوں باپ بیٹا حضور کے ساتھ ہو لیے. جب مہمان خانے میں جا کر مہمانوں سے معلوم کیا تو کوئی نہ ملا, سب نے کھانا کھایا ہوا تھا. پھر ہم کہتے ہیں وہاں دکان تھی ایک شیر محمد کی, اس وقت کھلی ہوئی تھی. اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ حضور میں نے تو دودھ ڈبل روٹی کھانی ہے. اس پر حضور نے وہ پیالہ اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کو کھلانا تھا اور ان کی ضرورت بھی تھی. حضور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جاؤ مہمانوں کو کھلاؤ, اور پھر آپ اس مہمان کی خدمت کے لیے لے آئے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی میں ملتے ہیں. عام حالات میں بھی آپ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے, اس لیے کہ مہمان کی تکریم, عزت اور احترام کا ذکر ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے, ضرورت مند کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح حضرت ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جلسے کے موقع پر ایک رات بطور جماعت کے سیکرٹری کے صدر انجمن کے اجلاس میں میں نے جانا تھا. مغرب اور عشاء جلسے کے بعد اجلاس ہوتا تھا, مختلف جماعتوں کے عہدیدار آتے تھے, ان سے میٹنگ ہوتی تھی. کہتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد مبارک میں اجلاس ہونا تھا اور وقت تھوڑا تھا. تو میں نے کہا کھانا میں بعد میں کھا لوں گا, گو کہ اس وقت مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور صبح 8 بجے سے میں نے کھانا کھایا ہوا تھا. لیکن کہتے ہیں بہرحال کیونکہ جماعتی ذمہ داری تھی اس لیے میں نے کہا اب کھانا بعد میں کھا لوں گا. جب میٹنگ ختم ہوئی تو رات کو دیر سے میں لنگر خانے پہنچا تو اس وقت 11 بج گئے تھے اور مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جب میں اپنی جماعت کے لوگوں میں گیا اور وہاں کھانے کا پتہ کیا تو پتہ لگا کہ کھانا تو ختم ہو گیا ہے. وہاں ہمارے ایک دوست کہتے ہیں اس وقت کھانا تو ختم ہو گیا, ایک دوست گئے اور دسترخوان میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آ گئے کہ لنگر خانہ تو اب بند ہو گیا ہے, اس ٹکڑے کو کھا لیں, اب اسی پہ گزارا کریں آج. تو کہتے ہیں میں نے بھی اس ٹکڑے کو چبانا شروع کر دیا. ابھی میں نے ختم نہیں کیا تھا اس ٹکڑا کہ ہمارے کمرے کے دروازے پر ایک زبردست دستک ہوئی, زور سے کسی نے کھٹکھٹایا اور آواز کا آئی کہ کوئی مہمان بھوکا ہے, جس نے کھانا نہ کھایا ہو وہ آ جائے اور چل کر لنگر خانے میں کھانا کھا لے.
خاکسار کے ساتھیوں نے مجھے بھی نکال باہر کیا اور لنگر میں پہنچ کر جو کچھ ملا بات شکر کھایا۔ کہتے ہیں کہ اگلے روز دن کے 10 بجے حضرت مسیح علیہ السلام کو مسجد مبارک کے چھوٹے زینے کے دروازے پر میں نے کھڑے ہوئے دیکھا اور خدام کو گلی میں حضور کی طرف رخ کیے کھڑے دیکھا۔ حضور ان سے کچھ مخاطب فرما رہے تھے۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ حضور جوش کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے کہ مہمان کے کھانے وغیرہ کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ رات مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ یا ایھا النبی اتم الجائع والمعتر، کہ اے نبی بھوکے اور معتر لوگوں کو کھانا کھلا۔ چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ آدھی رات کو جو میرا جگانا تھا اس الہام کی بنا پہ تھا، جو مجھے رات کو دستک ہوئی اور کسی نے کھانا کھلایا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تبھی انہوں نے بھیجا تھا۔ تو یہ نیک لوگ تھے جن کی بھوک کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہی محسوس کرتا تھا اور پھر اپنے نبی کو اطلاع دے دیتا تھا۔ وہاں سے ایسے انتظام تھے کہ انتظام ہو گیا، لیکن یہاں ہمارے جلسے کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ جو مہمان لیٹ آتے ہیں، بعض دفعہ رات کو سفر کر کے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، یورپ کے سفر سے آئے ہیں، بعض دفعہ فیری لیٹ ہو گئی، بعض دفعہ جہاز لیٹ ہو گیا، بعض دفعہ سفر میں ٹریفک میں پھنس گئے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن یہ احتیاط ہو کہ کھانا صحیح حالت میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ گرمی کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا ہو اور آپ باسی کھانا کھلا دیں اور وہ کسی بیماری کا باعث بن جائے۔ اس لحاظ سے بھی مہمان کی مہمان نوازی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا خیال بھی رکھنا ہے اور اچھا اور عمدہ کھانا بھی کھلانا ہے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ سب آنے والوں کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلاؤ، یعنی جلسے پر آنے والے لوگوں کو ایک ہی قسم کا کھانا کھلاؤ، کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر خواجہ صاحب یا کسی اور نے عرض کی کہ بعض غربا بھی آتے ہیں جن کو اپنے گھر میں دال بھی میسر نہیں آتی، وہ تو دال بھی نہیں کھا سکتے، چٹنی سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ ان کو یہاں دال کھلانا معیوب نہیں ہے، ان کے لیے سالن پکانے کی ضرورت نہیں، گوشت دال بھی کھلا دی جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لیے گوشت کا سالن بنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گو ان کو گھر میں دال نہ ملتی ہو، لیکن جب دوسروں کو گوشت یا پلاؤ کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو کھانے کی خواہش پیدا ہوگی اور بصورت نہ ملنے کے ان کی دل شکنی ہوگی۔ یہ تو مہمان کی دل شکنی ہے کہ ایک طرف ایک مہمان کو بیٹھے تم گوشت کھلا رہے ہو اور دوسرے کو کہہ دو کہ دال کھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے مرید خواہ غریب ہوں یا امیر، میرا ان کے ساتھ ایک ہی جیسا تعلق ہے، اس لیے ایک ہی قسم کا کھانا پکاؤ۔ گوشت پلاؤ وغیرہ دو تو سب کو دو، اور دال دو تو پھر سب کو دو۔ ہاں اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے اور دال کھلانی ہے تو پھر سب کو دال ملے گی، یہ نہیں ہے کچھ کو گوشت دے دو اور کچھ کو دال کھلا دو۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے طریق تھے، آپ کے اسلوب تھے، آپ کی نصیحت کرنے کے انداز تھے اور آپ کی مہمان نوازی کے طریقے تھے۔ حضرت چودھری عبدالرحیم صاحب بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے مجھے 500 روپے ادا کیے اور فرمایا کہ جلسے کا انتظام آپ کے سپرد ہے، لیکن یاد رہے کہ تمام اب آپ کے ساتھ صرف ایک ہی قسم کا سلوک کرنا ہے اور ایک ہی قسم کا کھانا تیار کرنا ہے ہر ایک کے لیے۔ عام حالات ہیں تو مختلف کھانے پک جاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا، لیکن ان دنوں میں آپ نے کہا ایک کھانا پکے گا۔ تو بعض لوگوں نے عرض کی، کسی اور کا نام لیا حکیم فضل الدین صاحب کا، کہ وہ زیادہ تجربہ کار ہیں، یہ انتظام ان کو دے دیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ مگر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا اور چودھری عبدالرحیم صاحب کو ہی فرمایا کہ آپ یہ انتظام کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں خواجہ کمال الدین صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرے لیے چاول تیار کرا دو۔
کیونکہ حضور نے تمہیں کھانے کا انتظام دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو حضرت صاحب کا یہ حکم بھی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار کروایا جائے، اس لیے اگر چاول کھانا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لے کے آئیں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب کہ چاولوں کے لیے کیا اجازت مانگوں؟ میں نے کہا تو پھر میں بھی حضور کی اجازت کے بغیر چاول کا ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ بڑے ناراض ہوئے اور کہتے ہیں کہ جب تک یہاں رہے مجھ سے ناراض ہی رہے۔ بہرحال اس بات کا مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لنگر کے انتظام کے تحت جو کھانا پکتا ہے، جو بھی ملتا ہے، اس کو صبر و شکر سے کھا لینا چاہیے۔ اور جب آپ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے بلانے پر آئے ہیں اور اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے یہاں روحانی مائدہ حاصل کرنا ہے، تو روحانی مائدے کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اور اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو برداشت کر لینا چاہیے اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اگر بہت زیادہ مطالبہ نہ بھی کریں تو پھر بازاروں میں جا کر وہاں کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہاں دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، پھر انتظامیہ کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں، خاص طور پر موسم کی حالات، خشک موسم ہے، اس میں وہاں باہر کھانا پکانا اور دیر تک بعض دفعہ، جبکہ انتظامیہ کا بعض شعبے جو ہیں اپنا کام سمیٹ بھی لیتے ہیں اور پوری طرح نگرانی نہیں ہوتی، بعض دفعہ یہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مہمان بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان 3 دنوں میں جو بھی مل جائے اس کو صبر و شکر سے کھا لیں، اور کسی قسم کا ایسا اظہار نہ کریں کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں اور ہمیں نہیں کھانی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کھانے کو ضائع بھی نہ کبھی کریں، جتنا ملے یا جتنا لیں اس کو اتنا ہی لیں جو آپ کھا سکتے ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اصل چیز روحانی غذا ہے، اسی خاطر ہم جلسے میں آئے ہیں، اور ہم نے یہاں اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ خوراک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور مل ہی جاتی ہے۔ 3 دن تو انسان صبر و شکر سے کم یا تھوڑا کھانے پر یا ایسی چیز کھانے پر جو بعض دفعہ پسند نہیں بھی ہوتی گزارا کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح شیخ زین العابدین صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں مہمانوں کے لیے کھانے کا خاص اہتمام ہوا کرتا تھا۔ عام حالات میں حضور کو مہمانوں کی مدارات کا خاص خیال رہتا تھا۔ کہتے ہیں میرے بھائی حافظ حامد علی نے بیان کیا کہ ایک دفعہ غالباً جلسہ سالانہ کا موقع تھا، چاولوں کی 4 دیگیں پکی ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں 4 دیگیں بھی بہت ہوتی تھیں، 2 زردے کی اور 2 پلاؤ کی۔ ایک دن حضرت صبح نگر خانے میں گئے اور باورچی کو کہا کہ ڈھکنا اٹھاؤ، ہم چاول دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ڈھکنا اٹھایا، حضور کو خوشبو اچھی نہیں لگی، لگا کہ اس میں کوئی سڑان سی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر حضور نے دوسری دیگیں بھی دیکھی اور فرمایا کہ زردے کی دونوں دیگیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو ڈھاب میں پھینک دو، یہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جب ہمیں ان کی خوشبو پسند نہیں اور اس میں مزہ بدلا لگ رہا ہے، اس کا مزہ بھی، اور ایسی بو آ رہی ہے جو برداشت کرنا مشکل ہے، تو مہمانوں کو کیسے پسند آئے گی؟ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز مجھے پسند نہیں میں مہمانوں کو کھلا دوں، اس لیے اس کو ڈھاب میں پھینک دو اور ضائع کر دو، وہاں جانور کھا لیں گے۔ یہ احتیاط تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ اس لیے کھانا پکانے کی ڈیوٹی والے جو کارکنان ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر، آج کل کیونکہ گرمی کا موسم ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کھانے کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ کھانا صحیح طرح محفوظ رہے اور دیر تک پڑا نہ رہے، اور خاص طور پر دال وغیرہ جس میں جلدی سڑان پیدا ہو جاتی ہے وہ دیر تک رکھ کر مہمانوں کو نہ کھلائیں، اس کا خیال رکھیں اور پہلے کھانے کو اچھی طرح چیک کر لیا کریں۔ اسی طرح باقی شعبہ جات ہیں، وہاں بھی ہر شعبے کے کارکن کو کوشش کرنی چاہیے کہ حد الوسع
مہمان کے آرام کا خیال رکھیں. غسل خانوں کی صفائی کا شعبہ ہو، ٹریفک کا شعبہ ہو، پارکنگ کا شعبہ ہو یا سیکورٹی کا شعبہ ہو. وہاں سیکورٹی تو ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کے ساتھ احتیاط اور عزت و احترام سے پیش آئیں. سیکورٹی والے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ غلط قسم کا ایسا رویہ اختیار کرے جس سے مہمان کو تکلیف ہو اور وہ سمجھے کہ مجھ سے سخت کلامی سے پیش آیا گیا. بس ہمیں ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں جلسہ گاہ کے اندر بھی خاموش کرانے کا جو انتظام ہے، اس میں بھی ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے احتیاط سے قائم رہیں، عورتوں کی طرف بھی خاص طور پہ. اسی طرح میں مہمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے. بے شک آج کل کی سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں اتنی نہیں ہیں جو پرانے زمانے میں تھیں، لیکن سفر بہرحال سفر ہی ہے. جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جلسے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہاں آئے. اور جب جلسے کے ان 3 دنوں میں شامل ہوئے ہیں تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نے جلسے کے پروگراموں کو باقاعدہ سننا ہے. اور یہ 3 دن ادھر ادھر بیٹھ کر گپیں مار کر یا ادھر ادھر پھرتے ہوئے نہیں گزار دینے، بلکہ جب بھی جلسے کا پروگرام شروع ہو ہم نے فوری طور پر جلسے کی مارکی کے اندر آ جانا ہے. یا جہاں بھی عورتوں اور مردوں اور بچوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا ہے، زائد لوگوں کے لیے بھی یا بعض مخصوص جگہوں پہ، وہاں ہم نے بیٹھ کر احترام سے جلسہ سننا ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے، وہاں عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر جلسہ سنیں. بچوں میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں. حد الوسع کوشش کریں کہ صرف بچے کو خاموش کرانے یا اسے بہلانے کے لیے بولنا ہے، پڑھے تو بولنا ہے. اگر چھوٹا بچہ رو پڑا ہے تو اسے چپ کرانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہ کریں. لیکن بہرحال جب ماؤں کی آپس میں باتیں شروع ہو جائیں تو اس سے ایک شور پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں. اور کئی شکایتیں آتی بھی ہیں کہ بچے تو کم شور میں جاتے ہیں لیکن عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. وہ سمجھتی کہ ہم بچوں کی مارکی میں بیٹھے ہیں یا بچوں کی، تو ہمارے لیے باتیں کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں. یہ انتظام اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ جن کے بچے نہیں ہیں ساتھ، وہ آرام سے جلسہ سن سکیں، اور خود بچوں کی مائیں بھی آرام سے بیٹھ کر سن سکیں. اس لیے کوشش یہی کریں کہ حد الوسع کم سے کم بات کریں. اسی طرح گو کے جلسے کے پروگرام کے دوران بازار تو بند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عام وقت میں جب بازار کھلے ہوتے ہیں وہاں بھی مہمان ڈسپلن کا خیال رکھیں اور احتیاط کریں، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے وہاں کا ماحول خراب ہوتا ہو. صبر اور حوصلے سے اپنی چیزیں خریدنے کا انتظام کرنا چاہیے. بعض دفعہ رش پڑ جاتا ہے، دکان ایک ہوتی ہے، اسٹال ایک ہوتا ہے اور اس میں دیر لگ جاتی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ صبر اور حوصلے اور برداشت سے کام لیں، تبھی آپ جلسے کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کیسے احمدی چاہتے تھے، اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ بنو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور نیکیاں بجا لانے والے ہیں، کیونکہ بغیر تقوی کے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. بس آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، آپ کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے اور تقوی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر جلسہ سننا ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی.
اور جب یہ مقصد حاصل ہوگا تبھی آپ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو جلسے میں کہی جاتی ہیں اور جس مقصد کے لیے جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک جو یہاں آیا ہے ایک دوسرے سے محبت سے ملے، پیار سے ملے، اسلام کو رواج دیں۔ جلسے میں ہر طرف السلام علیکم کا ماحول ہونا چاہیے۔ جلسے کے پروگرام ختم ہونے کے بعد جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو محبت اور پیار سے ملیں۔ اگر کسی کی پرانی رنجشیں بھی ہیں تو ان کو دور کر دیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ ہم نے کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جس سے ماحول میں بدمزگی پیدا ہو۔ بعض لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی، ایسے بھی یہ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ 100% لوگ بڑے صبر اور حوصلے والے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں میں برداشت کے مادے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اپنی برداشت کے مادے کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ذاتی رنجشوں کو ختم کریں، یا کم از کم ذاتی رنجشوں کو ماحول میں بدمزگی کا ذریعہ نہ بنائیں اور انتظامیہ کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس نیک مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اسی کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں نمازوں کا باقاعدہ انتظام تو ہے، لیکن جو لوگ لمبا قیام کر رہے ہیں، جماعتی قیام گاؤں میں رہ رہے ہیں، جلسے کے بعد بھی انہوں نمازوں کی طرف باقاعدہ توجہ دینی چاہیے اور باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں جو یہاں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں یا مارکیوں میں رہ رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ یہاں 3 دنوں میں تہجد بھی ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اٹھایا جائے تو اٹھنا چاہیے، خاص توجہ دیں اس طرف۔ اور نمازوں کی باقاعدگی تو خیر ہے ہی ہے، لیکن تہجد بھی خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ جب یہ حاصل ہوگا تو آپ لوگ اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیاں سنوارنے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح پارکنگ وغیرہ کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ پارکنگ میں بھی انتظامیہ جس طرح رہنمائی کرے اس کے مطابق کار پارکنگ کریں، اور چیکنگ کے وقت جو کارز وغیرہ کی چیکنگ ہے وہاں بھی اگر لمبا کیو لگ رہا ہے تو احتیاط، صبر اور حوصلے سے اپنی باری کا انتظار کریں اور چیکنگ کروا کر آئیں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مہمانوں کو چاہیے کہ میزبان کے لیے یا انتظامیہ کے لیے کسی قسم کی دقت کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح مہمانوں کو بھی اور ڈیوٹی والوں کو بھی ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر آج کل ملک کے جو حالات ہیں اور غیروں میں مسلمانوں کے خلاف بعض دفعہ جو بغض اور کینہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے ماحول پر نظر رکھیں اور احتیاط کریں۔ کسی بھی مشکوک چیز یا شخص کو دیکھ کر فوراً انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں اور جلسے میں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے پر نظر رکھیں۔ اسی طرح ان دنوں میں خاص طور پر کیونکہ موسم بڑا خشک ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا آگ لگنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے جو انفرادی یا اجتماعی قیام گاہیں ہیں وہاں کسی قسم کی آگ نہ جلائیں، نہ معاشرت کی تیلی جلائیں۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پھر انتظامیہ سے رابطہ کر کے اس جگہ پر چلے جائیں جہاں انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ وہاں اگر آگ جلا لی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہر جگہ بیٹھ کر کسی بھی قسم کی چنگاری سے پرہیز کریں اور احتیاط کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اسی طرح کل میں نے کارکنوں بھی کہا تھا کہ پرانی کاروں والے بھی جو ہیں وہ بھی احتیاط کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ بس پرانی کاریں ہیں اور ان کے انجن گرم ہو جاتے ہیں، اگر وہ گھاس کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو وہاں آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ تیل ٹپک رہا ہوتا ہے بعض کاروں میں سے، پرانی کاروں میں سے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پارکنگ کے وقت بتا دینا چاہیے انتظامیہ کو بھی کہ میری کار کا یہ نقص ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا کرو جہاں محفوظ رہے۔ صفائی کا بھی خیال رکھیں، جہاں انتظامیہ کوشش کرتی ہے کہ ٹوائلٹس وغیرہ کی صفائی کرے وہاں خود بھی
جب غسل خانوں کو استعمال کریں تو اس کی صفائی کر کے آیا کریں، نہ یہ کہ پانی فرش پر بہہ رہا ہے اور گند پڑا ہوا ہے۔ مہمان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث کے مطابق صفائی پر خاص توجہ دیں، کیونکہ صفائی بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہی تو یہاں تو ہم آئے ہی ایمان بڑھانے کے لیے ہیں، اس لیے صفائی کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو ان دنوں میں اپنے آپ کو کارکن سمجھ لینا چاہیے اور صفائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ ماحول بھی صاف رہے۔ اپنے ایمان کے معیاروں کو اونچا کرنے کی طرف توجہ دیں، ان دنوں میں ذکر الہی پر زیادہ زور دیں، فارغ وقت میں جہاں بیٹھے ہیں درود شریف، دعاؤں اور استغفار کی طرف زیادہ توجہ دیں، فضول باتیں کرنے کے بجائے ذکر الہی یا دینی گفتگو کریں۔ اس طرح ان دنوں میں بعض نمائشیں بھی لگی ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے جانا بھی چاہیے آپ لوگوں کو، اور شوق اور غور سے دیکھیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، علمی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے اور دینی لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے۔ بس اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلسے سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ اس جلسے میں ہر لحاظ سے، دینی اور روحانی لحاظ سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، علمی لحاظ سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور جلسے کی جو برکات ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے والے بھی ہوں۔ انشاءاللہ شام کو جلسے کا باقاعدہ افتتاح ہوگا، اور اسے بھی آپ کو غور سے، اس تقریر کو بھی اور باقی جو مقررین ہیں ان کی تقریروں کو بھی غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔